شیعہ اور سنی کافی ویل نون ورڈس ہے رائٹ، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر سنی اور شیعہ میں فرق کیا ہے، اور مسلمان ان فرقوں میں کیسے اور کیوں تقسیم ہو گئے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے جو کہ ایک ہی مذہب یعنی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ایران اور سعودیہ عرب ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں مسلم ممالک ہیں مگر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن کیوں؟ For centuries. At its heart, what is this rift about? Is it a battle for Islam? The relationship between Iran and Saudi Arabia has always been tense, and it's going to stay that way. They don't like each other. They really don't. کیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، سن 10 ہجری میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال وہ خود حج ادا فرمائیں گے۔ یہ خبر پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہزاروں مسلمان ہر طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ حج ادا فرمایا۔ حج سے واپسی کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو منبر پر بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ عربی میں مولا کے معنی ہوتے ہیں سردار، آقا اور دوست کے۔ شیعہ مسلمان اس لمحے کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو امت کا رہنما بنا کر چھوڑا، جبکہ دوسری طرف سنی علماء کے نزدیک مولا کا مطلب یہاں دوست یا محبوب ہے، اور یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گہری محبت کا اظہار ہے، نہ کہ سیاسی یا خلافت کا اعلان۔ یہ سننے کے بعد ہزاروں صحابہ نے امام علی کو مبارکباد دی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مبارک ہو علی، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن چکے ہیں۔ اس خطبے کے 3 مہینے بعد سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ان کا وقت اب قریب ہے تو صحابہ سے قلم اور کاغذ لانے کا فرمایا تاکہ وہ کوئی ایسی وصیت لکھ سکیں جو امت کو گمراہی سے بچا سکے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور ان کے لیے قلم اور کاغذ لے آؤ، جبکہ کچھ صحابہ نے اس کی مخالفت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو، اور یوں وہ وصیت نہ لکھوائی جا سکی۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بحاف پر شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارادے کو پورا نہ ہونے دیا۔ سنی مسلمان اس کے برخلاف سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا معاملہ امت پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کے نزدیک قرآن اور سنت ہی امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، اور کسی خاص شخص کو خلیفہ مقرر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے مطابق یہ واقعہ صرف ایک لمحہ غلط فہمی تھا، نہ کہ کسی اہم فیصلے کو روکنے کی کوشش۔ اگر غور کیا جائے تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ کاغذ اور قلم تاکہ میں تمہیں ایک وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ گمراہی خلافت کے معاملے میں آئی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں تمہیں ایسا لکھ دوں گا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے،
تو اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا تو آج امت گمراہی سے بچ سکتی تھی۔ اور اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ساری زندگی اس واقعے پر روتے رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پورے مدینہ پر غم کی چادر چھا گئی اور صحابہ کرام شدت غم سے نڈھال ہو گئے۔ اسی دوران ایک صحابہ نے اطلاع دی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اپنا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ وہاں پہنچے تاکہ معاملہ بگڑنے سے پہلے قیادت کا فیصلہ اتحاد سے ہو سکے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت زبیر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس ہی رہے۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے میرے چچا عباس اور علی ہی دفن کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری پورے احترام اور وفاداری سے ادا کی۔ ادھر ثقیفہ بنی سعدہ میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں انصار نے اپنی اپنی رائے پیش کی، جس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور وہاں موجود لوگوں نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، لیکن امام علی علیہ السلام کو خلافت کا یہ طریقہ درست نہ لگا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً بیعت نہیں کی۔ صرف امام علی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت سلمان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے بھی ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ امام علی علیہ السلام کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابوبکر کے پاس گئی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدق کے باغات کا مطالبہ کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ذاتی ملکیت تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے۔ اس بات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہو گئی اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اس کی اطلاع تک نہیں دی اور حضرت فاطمہ کو ان کی وصیت کے مطابق رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ بدل چکا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا اور درخواست کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہ لائیں۔ پھر حضرت ابوبکر امام علی کے گھر آئے اور امام علی نے لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پر ان کی بیعت کی۔ یہ تمام واقعات اسلام کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ہیں، جن پر آج بھی مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ انہی واقعات کی بنیاد پر اس وقت امت مسلمہ میں اختلافات کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس سب کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک سنہرا دور یعنی گولڈن پیریڈ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو 12 سال تک خلافت پر فائز رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہ دینے پر اختلافات شروع ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی، مگر اختلافات ختم نہ ہوئے
اس کے بعد شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ یہ معاملہ جنگ صفین تک جا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اندرونی اختلافات اور مسلسل فتنوں کا شکار رہی، یہاں تک کہ 661 عیسوی میں ایک خارجی نے انہیں شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے، لیکن امن کے لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی۔ یہ معاہدہ ایک اہم شرط پر ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، لیکن 670 عیسوی میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے دین کو ہلا کر رکھ دیا، کربلا۔ بدل گئی۔ اب امت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک وہ گروہ جو مانتا تھا کہ پہلا خلیفہ امام علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، اور امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر ان کا ماتم کرنے لگے۔ یہی لوگ آج شیعہ کہلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق خلیفہ مانتا تھا۔ یہ لوگ سنی کہلاتے ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت ابوبکر کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہ دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم نہ دینا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونا، یہ سب واقعات دونوں فرقوں کے درمیان ایک دیوار بن گئے اور یوں امت دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح شیعہ اور سنی دونوں فرقوں سے اور بہت سے فرقے نکلے جنہیں آپ آج بھی دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب ویسا ہی ہوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔